السلام علیکم جماعت تاہم بیٹا آپ لوگوں کا مضمون ہے اردو۔ تاریخ ہے 21 اگست 2020 جمعے کا دن ہے۔ سبق آج ہم نے پڑھنا ہے استنبول سبق جو ہے وہ 12 نمبر ہے سبق ہمارے پاس، اور ان کے مصنف جو ہیں حکیم محمد سعید ہیں جو 1920 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کا انتقال ہو۔ ان کے تعارف میں ان کی تعلیم، ملازمت، انہوں نے جو ان کا دواخانہ تھا ہمدرد دواخانہ، منتظم سربراہ بھی کہتے ہیں، انشا پردازی اور ان کی تصانیف بھی، یہ ان کے تعارف پہ ہیں۔ تو اس سبق کا خلاصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو خلاصہ تو شروع ہے، استنبول پر مسلمانوں نے پہلے حملہ 672 میں کیا، اس کے بعد مزید کئی حملے کیے مگر مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر کار سلطان محمد فاتح نے پورے منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے 1453 میں استنبول پر مکمل قبضہ کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ مسلمانوں نے استنبول میں بہت سے تعمیرات کا اضافہ کیا، تاریخی عمارات کو مساجد میں تبدیل کر دیا اور دیواروں پر بتوں پر سرمئی کلی کروا دی۔ استنبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا سب سے اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ مسجد سے ملحقہ ایک بڑا کتب خانہ ہے جہاں مخطوطات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 1 لاکھ کلمی کتب نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی۔ ترکی کا توپ کاپی میوزیم قابل دید ہے۔ اس میں آثار قدیمہ کے علاوہ فوجی عجائب خانے بھی ہیں۔ اس میوزیم میں ایسی کتب بھی ہیں جن کا پوری دنیا میں صرف ایک ہی نسخہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ دیواروں پر نمایاں قرآن کریم کی آیات بھی مختلف ماہرین خطاطی کے فن کمال کا ایک شاندار مظہر ہے۔ ترکی میں مسجد سلطان احمد بھی اپنے 6 میناروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور بہت سے مذہبی تہواروں اور جلوسوں کا مرکز بھی رہ چکی ہے۔ علاوہ ازیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کا مزار بھی استنبول میں ہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ استنبول پر کیے جانے والے پہلے حملے میں شریک تھے مگر مجاہدین کی ایک بڑی تعداد وبا کی شکار ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس وبا کا شکار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہی استنبول میں سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ کی قبر کی زیارت کے لیے استنبول جاتے ہیں۔ یہ ہے سبق استنبول کا خلاصہ۔ اب اس سوال نمبر 1 ہے، استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا ہے؟ جواب، استنبول میں مسلمانوں کے حملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے۔ سوال نمبر 2، آیا صوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر تحریر کریں۔ جواب، آیا صوفیہ قسطنطنیہ کا تاریخی کلیسا تھا جو اب مسجد ہے۔ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے اس میں جمعے کی نماز پڑھی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا، دیواروں اور چھتوں کی پچکاری پر سرمئی کلی کروا دی گئی۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں گرا کر نئی دیواریں بنا دی گئیں۔ عثمانی بادشاہوں نے مینار بنوائے، کلام پاک کی تلاوت کے لیے چبوترے بنوائے، خالی دیواروں پر آیات لکھوائیں، ملحقہ جگہ پر مدرسہ بنوائے، دارالتعام بنوائے اور ایک کتب خانہ قائم کیا۔ سوال نمبر 3، ترکی میں جمعہ المبارک کا آدھا خطبہ 2 زبانوں میں دیا گیا۔ کون سی 2 زبانوں میں دیا گیا؟ جواب،
खुतबा जुमा आधा अरबी और आधा तुर्की ज़ुबान में था। सवाल नंबर 3, तोप कापी म्यूज़ियम का तारुफ अपने अल्फाज में कराएं या लिखें। जवाब है, इस्तांबुल के अजायब खानों में तोप कापी की हैसियत शारा आफाक है, यानी रूमी, बरज़ंतीनिया और उस्मानी अहद के हज़ारों लाखों कीमती अशिया रखी गई हैं। इसमें उस्मानी सलातीन के आसार, जौहरात, मलबूसात और दीगर अशियाए आराइश व ताज़ीन के अलावा चीनी, जापानी, अरबी और यूरोपीय अजायबात भी रखे गए हैं और इनमें नादर कुतब का ज़ख़ीरा भी मौजूद है। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम लिखें। जवाब, मोहतरमा खानम डिसिल्वा, डॉक्टर मोहम्मद शेब अख्तर, डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल इनके साथ शामिल थे। ये था सबक हमारे पास जो इस्तांबुल और उसके ख़ुलासा किया और ख़ुलासे के बाद जो थे इसके मश्की सवालात जो है वो हमने किए। अब हमारे पास जो है वो सबक है, सबक नंबर 13, ख़तूत गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने ये लिखे हैं, यानी कि इसके मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, उनके तारुफ में जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैं पेंशन और माली हालात, शाही दरबार से इनका ताल्लुक़, इनकी वफ़ात, शायर नसर निगार, मकतूब नवीसी और नगाशात। तो अब जो है ये था इनका तारुफ जो है, इनके तारुफ के बेसिक वैसे तो आपकी बुक पे किताब पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप आसानी से रीड कर सकते हैं। तो अब मैं इसका खुलासा आपको बताती हूँ। ठीक है, इन्होंने 3 ही ख़त लिखे हैं और तीनों ख़त का जो है वो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। खुलासा है इसका, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने अपने अजीज़ दोस्त और शागिर्द मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम ख़त लिखा है। गालिब इन्हें मोहब्बत से मिर्ज़ा तख्ता भी कहते हैं और गालिब के सबसे ज़्यादा खतूत इन्हीं के नाम हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने 1857 के बाद शायरी की निस्बत नसर निगारी ज़्यादा की है और नसर में खतूत ज़्यादा लिखे। इनके खतूत न सिर्फ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं, बल्कि इनके अहद की तारीख़ की अक्कासी भी करते हैं। गालिब अपनी आखिर उम्र में अपनी किताबों की अशात के बारे में बड़े एहसास हो गए थे। वो अपने खतूत और दूसरी नस्ली किताबों के अलावा वो अपनी शायरी दीवान की अशात और इनकी फरहमी में मिर्ज़ा गालिब अपने शागिर्द और दोस्त तबका को किताबों की अशात के बारे में बताते हैं कि किताबों की जिल्दबंदी हो रही है। शायद इस काम में 1 हफ़्ता लग जाए और खुदा से दुआ करते हैं कि ये सारा काम ऐसा हो कि जी खुश हो जाए। गालिब ने ख़तों के रस्मी अंदाज को तर्क करके ख़त को बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू और शख्सी और दिली जज्बात का इजहार का ज़रिया बनाया। गालिब मुंशी हरगोपाल से शिकवा करते हैं, क्या कोई नया कानून या कायदा जारी हो गया है कि सिकंदराबाद के लोग दिल्ली के गरीबों को ख़त ना लिखेंगे? किसी पर असर होता है या नहीं? मैं अपनी बात कह देता हूँ। अपनी किताबों के हवाले से बताते हैं कि इनकी किताबें छप कर आ गई हैं और इन्हें देखकर तबीयत खुश हो गई है कि उम्दा छपाई, कागज़, स्याही और जिल्द साजी हुई है। और अजीज़ दोस्त शगीर से पूछते हैं कि कब तक यहाँ रहोगे, दिल्ली आने का इरादा है या नहीं? जल्द ख़त लिख कर भेजो ताकि हाल हवाल मालूम हो। ये ख़त गालिब ने अपने अजीज़ शागिर्द मेहदी के नाम लिखा। मीर मेहदी गदर के बाद दिल्ली छोड़कर पानीपत चले गए थे, इसलिए गालिब दोस्तों के साथ ख़त किताबत का सिलसिला रखते हैं और अपने दिल का गुबार हल्का करते हैं। गालिब के यहाँ आम तौर पर दोस्तों की महफिलें सजी रहती थीं जो अंग्रेज़ हुकूमत आने के बाद उजड़ गईं। गालिब उन महफिलों की तलाफ़ी दोस्तों को खतूत लिख कर किया करते थे कि ख़त भी आधी मुलाकात होती है। गालिब की शख्सियत में मौजूद बर्दाश्त और तहम्मुल का अंदाज़ा भी होता है कि एक ऐसा शख्स जिसने शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी हो, उसके पास इतने पैसे भी ना हों कि वो दोस्तों को लिखे गए ख़त पर टिकट लगा सकें और इन्हें बेरंग ख़त भेजने पर मजबूर हो जाएं। अब हम जो है
خطوط غالب جو ہے اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں خطوط غالب کے مشقی سوالات دیکھیں. سوال نمبر 1 ہے مرزا غالب نے میر مہدی مجرور کو خط بے رنگ کیوں بھیجا؟ جواب ہے مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجرور کو خط بے رنگ اس لیے بھیجا کیونکہ ان کے پاس نہ کاغذ تھا اور نہ ہی ٹکٹ. سوال نمبر 2 ہے مرزا غالب نے میر مہدی مجرور کو خط کب لکھا تھا؟ جواب مرزا غالب نے میر مہدی مجرور کو سہ شنبہ 8 نومبر 1859 کو خط لکھا. کون سی 2 چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا؟ جواب اوپلے اور اناج پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا. سوال نمبر 4 مرزا غالب کو تفتہ نے خط کہاں سے لکھا تھا؟ جواب مرزا غالب کو تفتہ نے خط سکندرآباد سے لکھا تھا. یہ ہمارے پاس مرزا غالب کے خطوط کا میں نے پہلے خلاصہ کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے مشقی سوالات بتائے. اب میں جو ہے خطوط رشید احمد صدیقی کے پہلے میں آپ کو تعارف بتاؤں گی، اس کے بعد اس کے مشقی سوالات آپ کو بتاؤں. سبق نمبر 14 ہے خطوط رشید احمد صدیقی. رشید احمد صدیقی جو ہے 1896 میں پیدا ہوئے اور 1977 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. تعارف میں ان کا تعلیم، ملازمت، اسلوب نگارش، نثر نگاری، مکتوبات، نگارشات ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس کتاب میں پہلے سے موجود ہے بیٹا، وہاں سے آپ دیکھ کے ان کے جو ہے وہ تعارف آرام سے پڑھ سکتے ہیں. خلاصہ یوں ہے، رشید احمد صدیقی ایک صاحب طرز انشاء پرداز ہیں. ان کے خطوط ان کے اچھا انشاء پرداز ہونے کی واضح مثال ہیں. ان کے خطوط میں سے ایک خط جو ڈاکٹر حسن کے نام ہے، رشید احمد صدیقی ڈاکٹر حسن کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے میرا آپ سے تعلق قائم ہوا ہے آپ کی خدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرا دل بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہے، یا دل میں بہت زیادہ عزت ہے. رشید احمد صدیقی اس زمن میں ڈاکٹر محمد حسن کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور نظام خطبات کو شیخ کی شہرت دینے اور کامیاب بنانے میں آپ کا حصہ بہت نمایاں اور قیمتی ہے. میری کامیابی میں آپ برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا آپ کی عزت اور مرتبے کو ہمیشہ بڑھائے. آپ کے ساتھ شامل حال رہا تو خدا کے کرم سے مجھے ہمیشہ کامیابی ملے گی. رشید احمد صدیقی نے اپنے ایک تعزیتی خط جو انہوں نے ظہیر احمد صدیقی کے والد کی وفات پر لکھا سے لیا گیا ہے. رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم صاحب کے دوست ہیں اور مہربان تھے. ان کی وفات کا صدمہ ناقابل برداشت ہے. مرحوم کے سایہ شفقت کی بدولت آپ دوسروں کی نظر میں مرحوم کے سایہ شفقت کی بدولت آپ دوسروں کی نظر میں معتبر ٹھہرے. آپ کے لیے آپ کے والد صاحب کی تربیت بہت بڑی نعمت تھی. رشید احمد صدیقی پروفیسر سید بشیر الدین کے نام خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہر خط کا جواب دینا فرض سمجھتا ہوں. کچھ دنوں سے ہجوم میں بھی تنہائی کا احساس ہونے لگا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے تجربات کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. پچھلی صدی میں ابتدائی تعلیم و تربیت گھر یا مشترکہ مکتبوں میں ہوتی تھی. مزید مطالعے کا کام گھر کے مختلف ذخیرہ کتب سے لیا جاتا تھا، جس سے بچوں کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا ہو، جس سے بچوں کو مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب و روایات سے آگاہی ملتی ہو. ہم نے اپنے خوابوں کو علی گڑھ کے ذریعے پورا ہوتا دیکھا. آج ہم جو بھی ہیں وہ علی گڑھ کی بدولت ہیں. جن لوگوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی میں نے بھی کم و بیش انہی سے حاصل کی ہے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں میں علی گڑھ کی بدولت ہوں. علی گڑھ کا آپ کا مطالعہ قابل غور ہے. آپ کے دل میں علی گڑھ کی وہی قدر و قیمت ہے جو ہندوستان کے باہر کے اہل و فن کی ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو میں نے خلاصہ بتایا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں نے تعارف بھی بتایا آپ کو. ٹھیک ہے، تعارف کی ہیڈنگس آپ کو بتائیں جو آپ کی بک میں آلریڈی بیٹا لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اب ہم مشقی سوالات کریں گے.
سوال نمبر 1 ہے رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام کیا ہے؟ جواب رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام ڈاکٹر محمد حسن ہے۔ سوال نمبر 2 خطوط کا جواب عموماً روز دیتا ہوں سے کیا مراد ہے؟ جواب خطوط کا جواب روز دیتا ہوں سے مراد ہے کہ جس دن خط آتا ہے اسی دن جواب دیتا ہوں۔ سوال نمبر 3 مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترکہ خصوصیات و روایات کا سرچشمہ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترکہ خصوصیات و روایات کا سرچشمہ مذہب، اخلاق، تہذیب اور تاریخ کو قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب نے کس شخصیت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے؟ جواب ہے ظہیر الدین احمد صدیقی نے نام مکتوب میں ان کے والد مولانا ضیاء احمد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا؟ جواب ڈاکٹر محمد حسن نے رشید احمد صدیقی کی ادبی خدمات کے سلسلے میں بہت مدد کی، اس لیے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ آپ کے پاس ویسے تو نوٹس پہ آپ لوگ اسکول سے لے کے گئے ہوئے ہیں نوٹس، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے جملے ویسے تو لکھے ہوئے ہیں، مگر آپ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوشش کریں کہ آپ خود سے جو ہے وہ جملے جو ہیں وہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تھی یہ استنبول سبق اور سبق جو ہے خطوط غالب اور رشید احمد صدیقی کا میں نے آپ کو ریویو دیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، جماعت دہم بیٹا مسنون ہے آپ کا اردو۔ آج ہم پڑھیں گے نظم جیوے پاکستان۔ اس کے شاعر ہیں جمیل الدین علی، ان کی پیدائش ہے 20 جنوری 1926 اور وفات ہے 23 نومبر 2015۔ ان کے تعارف میں بیٹا آپ کی آلریڈی بک میں ہے، مگر اس کے جو میں مین ہیڈنگز بتا دیتی ہوں ان کی تعلیم ہے، ملازمت ہے، بشے یا نویس ہیں یہ نگارشات، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ جب تعارف پڑھیں گے اگر کوئی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو مسئلہ ہوگا تو آلریڈی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ نظم جیوے پاکستان نظم جیوے پاکستان جمیل الدین علی کی تخلیق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، پاکستان ہمیشہ قائم رہے، اس کا ہر ذرہ و ہر گوشہ مہکتا رہے اور ہر وقت روشن رہے۔ پاکستان نے بکھرے ہوئے اور بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا۔ دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان اسلامی ریاست بن کر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ سب محنت کرنے والے ایک دوسرے سے گلے ملے اور اللہ کی جانب سے پاکستان انہیں ایک تحفے کی صورت میں ملا۔ پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، دکھ اور تکلیف برداشت کی، اور یہ ہمارا کام ہے کہ اس مضبوط بنائیں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہم ہی اس کے پاسبان ہیں۔ یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے جس پر پاکستان قائم ہوا۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ اب اس کے مشقی سوالات ہیں، کائنڈلی وہ بچے آپ لوگ اپنے، ویسے تو آپ کے پاس نوٹس ہیں، آپ مشقی سوالات جو ہیں اس کے نوٹس سے دیکھ سکتے ہیں۔ جن نوٹس میں دیکھیں آپ کے پاس مشقی سوال جو ہے، اس کا سوال نمبر 1 ہے جھیل کے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، اس مصرعے کا مفہوم واضح کریں۔ تو جواب ہے اس مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے تکلیفیں اٹھا کر پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمیں پاکستان ملا، لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کی خاطر دن رات ایک کر دیں اور دل لگا کر اسے ترقی کے لیے کام کریں۔ سوال نمبر 2 ہے اس نغمے کے پہلے بند میں نیاری اور پھلواری جو ہے ہم قافیہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی قافیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھیں۔ اس نظم کے باقی بند میں سر بکھیرے اور دھن لہرائے، پیغام، انعام، کام اور نام قافیہ ہیں۔ یہ تھی آپ کا جو ہے نظم جیوے پاکستان، اس کے شاعر جمیل الدین علی کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، اور اس کے علاوہ میں نے اس کے مشقی سوالات 2 ہی تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ہم جو ہے اونٹ کی شادی جو ہے وہ نظم پڑھیں گے، تو چلیں اونٹ کی شادی پڑھتے ہیں۔
नज़म है ऊँट की शादी। दिलावर फगार जो हैं 1929 में पैदा हुए और 1998 में इनकी वफ़ात हुई। इनका भी तारुफ बेटा आप लोग ऑलरेडी बुक के अंदर है, जिसमें तालीम, मुलाजमत, तंज़ो मज़ा और निगाशात हैं। अशात की तशरीह ऑलरेडी बेटा आप लोगों की जो है वो आपके नोट्स में और आपको जूम की क्लास में बताई गई है, ठीक है। इसके मशक़ी सवालात जो हैं वो आप लोग देखें। सवाल नंबर 1 है, नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके किस तरफ इशारा किया है? जवाब है, नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके ऊँट की शादी की तरफ इशारा किया है। सवाल नंबर 2 है, नकेल पढ़ने से शायर की क्या मुराद है? जवाब, नकेल पढ़ने से शायर की मुराद यह है कि शादी के बाद मर्द जिम्मेदारियों की कैद में आ जाता है, इसकी ज़िंदगी में से आज़ादी और सुकून ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 3, शायर ने सर दर्द बढ़ने की क्या वजह बताई है? जवाब, शायर ने सर बढ़ने की वजह यह बताई है कि मर्दों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है। बीवी के नाज नखरे, बच्चों की ज़रूरियात, ख़ानदान से ताल्लुकात सबको मतवाज़न तरीके से चलाना मर्द के लिए मुश्किल हो जाता है। सवाल नंबर 4, नज़म में शायर ने आखिरी शेर में किस ज़रबुल मिसल की तरफ इशारा किया है? जवाब, नज़म के आखिरी शेर में शायर ने ज़रबुल मिसल ऊँट की किस करवट बैठता है की तरफ इशारा किया है। यानी आप देखते हैं कि शोर शादी के बाद किस तरह बदलता है। ऑलरेडी देखें आपके पास अल्फाज, जुमले और तशरीह जो है वो आपके पास ऑलरेडी से आपके पास मौजूद है। क्लियर, ठीक है। अब आप देखें मशक़ी सवालात के अलावा राब भी देखें, बिलबिलाना, खुशगवार, नकेल, शुतर और करवट। और लेफ्ट साइड पे अगर आप वाइट बोर्ड के देखेंगे तो आपको जो है मुश्किल अल्फाज के मायने भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली उनकी शादी में जो शायर है वो मज़ाहिया अंदाज में एक मर्द की जिम्मेदारियों से आगाही जो है उस पर जो शादी के बाद पड़ती है उसकी तरफ बता रहे हैं कि शादी के बाद जो है वो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो किस तरह से उनको हैंडल करता है, किस तरह उनको निभाता है, ठीक है। और बीवी के किस तरह से जो है वो हकूक़ और उनके अपने अहल के, अपने बच्चों के किस तरह से जिम्मेदारियों को वो बेहतर तरीके से पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये था हमारे पास ऊँट की शादी। अब जो है वो गज़ल नंबर 3 है जो हमने करनी है, जिसे फ़राग गोरखपुरी ने लिखा है, ठीक है, जो 1896 में और 1896 में पैदा हुए और 1982 में जो है उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो लेट्स जी। ये है गज़ल नंबर 3, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, ठीक है। फ़राग इसके अंदर जो है वो अपने महबूब के बारे में ही जिक्र करते हैं, उसकी लापरवाही, ठीक है, बेरुखी के बारे में बताते हैं। इनका पहले जो है तारुफ में तालीम, मुलाजमत, शायरी और निगाशात। ऑलरेडी आपके पास अशार की तशरीह मौजूद है, अवेल है, ठीक है। हम इसके मशक़ी सवालात करेंगे और अगर आप साइड पे देखें तो आपको मुश्किल अल्फाज के मायने नज़र आ रहे हैं। जी, फ़राग मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है, फ़राग गोरखपुरी की शामिल निसाब गज़ल इनके किस मजमूए से ली गई है? तो इनका है शबनमस्तान से ली गई है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया है? शायर ने सर में सौदा और दिल में तमन्ना की कमी का जिक्र किया है। शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई? शायर को एक मुद्दत से महबूब की याद नहीं आई, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, शायरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल के रदीफ़ क्या हैं? शायरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल के रदीफ़ बी नहीं है। आपको बाकी जुमले जो है वो नज़र आ रहे हैं और ऑलरेडी आपके पास नोट्स मौजूद हैं जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यही था हमारी गज़ल नंबर 3। आज हमने जो है वो जीवे पाकिस्तान और ऊँट की नज़म, ऊँट की शादी और गज़ल नंबर 3 की है, जिसमें मैंने आपको मशक़ी सवालात करवाए हैं। इसके अलावा खुलासा भी करवाया है नज़म
زیب پاکستان کا اور ان کی شادی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔